بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ سلیمان بن عبد الملک خلیفہ دمشق بہت سخت بیمار ہو گیا تو اس کو اپنے جانشین کی فکر ہوئی، چنانچہ اس نے ایک دستاویز میں اپنے ولی عہد کا نام لکھ دیا، مگر سلطنت کے اس انقلاب آفرین کام میں مشورہ کرنے کے لیے ایک مشہور عالم رجا بن حیوہ محدث شامی رحمت اللہ علیہ کو بلایا۔ حضرت رجا رحمت اللہ علیہ نے جو دستاویز پڑھی تو اس پر خلیفہ کے ایک نابالغ لڑکے کا نام درج تھا۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین، اگر آپ اپنی قبر میں سکون اور آسودگی چاہتے ہیں تو کسی ایسے شخص کو اپنا جانشین بنائیے جو اس سلطنت کے حسن و خوبی کو چار چاند لگا دے۔ یہ نابالغ بچہ بھلا کیا حکومت سنبھالے گا؟ حضرت رجا رحمت اللہ علیہ کا یہ کلمہ حق تاثیر کا تیر بن کر خلیفہ کے دل میں چھو گیا اور اس نے فوراً ہی دستاویز کو پھاڑ کر پٹ سے کر ڈالا۔ پھر کہا کہ میرے بیٹے داؤد کی نسبت آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت رجا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ اس وقت دارالخلافہ سے سینکڑوں میل دور قسطنطنیہ کے جہاد میں مصروف ہے اور یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا کہ پھر کس کو میں اپنا ولی عہد بناؤں؟ حضرت رجا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا بھتیجا عمر بن عبد العزیز بہت ہی صالح، فاضل اور سلیم الطبع ہے، میرے خیال میں وہ آپ کی جانشینی کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ خلیفہ نے فوراً ہی عمر بن عبد العزیز کے لیے ولی عہدی کی دستاویز لکھ دیں اور اس کو لفافے میں بند کر کے کوتوال کو حکم دیا کہ خاندان خلافت کے کل ارکان دربار میں حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ جب سب لوگ دربار میں آ گئے تو حضرت رجا رحمت اللہ علیہ نے خلیفہ کے حکم سے اس سر بمہر لفافے پر سب سے بیعت لے کر سب کو رخصت کر دیا۔ اس دستاویز کی تکمیل کے چند ہی گھنٹے بعد خلیفہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت رجا رحمت اللہ علیہ نے دروازے پر پہرا بٹھا دیا کہ خبردار کوئی اندر نہ جانے پائے، نہ اندر سے باہر نکلے، تاکہ خلیفہ کی موت کا حال کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ پھر کوتوال کو بھیج کر خلافت کے خاندان کے تمام ذمہ داروں کو بلایا اور دوبارہ اس مہر بند لفافے پر سب سے بیعت لے کر خلیفہ کی موت کا اعلان فرما دیا اور لفافہ کھول کر سب کو عمر بن عبد العزیز کا نام دکھا دیا۔ جب ہشام بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کا نام سنا تو بگڑ کر کہا کہ خدا کی قسم ہم ہرگز کبھی بھی ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت رجا رحمت اللہ علیہ نے ڈانٹ کر فرمایا کہ تم 2 مرتبہ اس مہر بند لفافے پر بیعت کر چکے ہو، اب خیریت اسی میں ہے کہ عمر بن عبد العزیز کی بیعت کر لو، ورنہ ابھی تلوار سے تمہارا سر اڑا دیا جائے گا۔ حضرت رجا رحمت اللہ علیہ کا قہر آلود تیور دیکھ کر ہشام کانپ اٹھا اور فوراً بیعت کے بعد حضرت رجا رحمت اللہ علیہ نے عمر بن عبد العزیز کا ہاتھ پکڑ کر ممبر خلافت پر بٹھا دیا اور ان کی خلافت کا عملی دور شروع ہو گیا۔ خلیفہ دمشق عبد الملک بن مروان ایک شخص پر انتہائی غضبناک ہو گیا اور یہ کہہ دیا کہ خدا کی قسم اگر مجھ کو اس شخص پر قابو مل گیا تو اس کو ہلاک و برباد کر ڈالوں گا۔ وہ غریب جب حضور سلطانی میں گرفتار ہو کر پیش ہوا تو خلیفہ اس کو دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا اور سلطانی ہیبت سے تمام درباری لرزہ براندام ہو کر خاموش بیٹھے رہے، مگر ایسی حالت میں مشہور محدث رجا بن حیوہ نے خلیفہ کو متوجہ کر کے فرمایا، اے امیر المومنین، اس کی گرفتاری جو آپ کو پسند تھی وہ تو خداوند تعالی نے کر دی کہ یہ شخص پابہ زنجیر آپ کے دربار میں حاضر ہے۔ اب آپ کو وہ کرنا چاہیے جو خداوند تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی مجرم کو معاف کر دینا۔ امام محمدو کی کلمات سن کر خلیفہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور جوش پر ہوش غالب آ گیا۔ خلیفہ نے اس کا قصور معاف کر دیا اور شاہانہ عطیے سے اس کو مالا مال بھی کر دیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔